اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معجزہ کے بارے میں کہ معجزہ اور جادو ٹونا وغیرہ یا مرتضائین کے جو فعل مداری اور اس طرح کے ریاضتیں ہوتی ہیں اس میں ایک فرق کیسے کیا جا سکتا ہے، ان میں کیا فرق ہے۔ تو پہلا میں نے عرض کیا کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ کسی بھی دنیاوی سبب سے، سیکھنے سکھانے سے، ریاضت کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، سیکھنے سے یہ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ جادو ٹونا وغیرہ یا ریاضتیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں کافی مشقت کرنی پڑتی ہے، ان میں باقاعدہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں اور مختلف قسم کے کبھی کام بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا عرض کیا تھا کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے ایک بہت البتہ اپنی جگہ پہ لمبی بحث ہے، بڑی پیچیدہ، کافی علماء نے اس پر لے دے کی ہے کہ آیا یہ فعل نبی ہے یا فعل خدا ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت میں فعل نبی ہے مستقیماً، جو اس کا فاعل حقیقی ہے وہ نبی ہے، اور اس کے لیے میں نے جو ہے یہ پڑھی تھی جو ہے آیت بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جئتکم بآیات من ربکم، کہ خداوند عالم کی طرف سے تمہارے لیے ایک آیت لے کر آیا ہوں، کیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی میں کیا کرتا ہوں ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں کیا کرتا ہوں نفخ پھونکتا ہوں، فیکون طیران، اور وہ پرندہ ہو جاتا ہے، لیکن قید ساتھ باذن اللہ کے ارادے سے۔ پاس جیسے ہم پہلے بحث کر چکے ہیں افعال مکلفین کی، افعال انسان کی، افعال فعل جو ہوتا ہے جیسے کہ انسان کا ہوتا ہے ڈائریکٹ اور حقیقی، لیکن اس طرف سے خدا بند عالم کا بھی یہ فعل ہوتا ہے۔ معجزہ میں بھی یہی بحث ہے کہ یہ اصل میں نبی کا فعل ہوتا ہے جو خدا ادا کرتا ہے، سارا کچھ یہ نبی کرتا ہے معجزہ، لیکن خدا بند عالم کے اذن و ارادے سے یہ سارا کچھ انجام پاتا ہے۔ پھر یہ اوبر اول اپنی طرح نسبت دے رہے ہیں، میں شفا دیتا ہوں اکمہ مادرہ دندے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، کوڑ کے مریض کو، واحیی الموتیٰ، اور میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ پھر قید آ گئی باذن اللہ کے حکم، کرتا میں ہوں لیکن بحکم خدا، بارادہ خدا۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں جو ہے وہ خبر دیتا ہوں بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم کھاتے پیتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس سارے کام میں یہ خود کام کیا ہے معجزہ ہے کہ ایک انسان ایسا کام کر رہا ہے، آیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، لیکن پھر بھی اس کو تسلیم مومن کرتے ہیں۔ البتہ خدا بند عالم ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر دور میں جو ہے اس زمانے کے جو اعلیٰ ترین فنون، علوم اور وہ مظاہر ہوتے ہیں ان کے مطابق ان سب سے جو ہے کامل اور حیرت انگیز کام جو ہے وہ خدا بند عالم ان کو عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ علاج اور حکماء کا بڑا زور تھا، تو خدا بند عالم نے ان کو مردہ زندہ کرنے کا، کوڑے کو زندہ اپنا شفا دینے کا، مدرہ جو ہے اس کو شفا دینے کا معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت زیادہ تھا اور فلاں، تو اس میں جو ہے وہ عصا کا کہ اژدہا بن گئی، ہاتھ نکالا تو سفید ہو گیا، پھر عصا جو مارا پتھر کے اوپر تو وہ چشمے بارہ نکل آئے، اس کو دریا پر مارا یعنی دریا نیل پر تو اس سے رستہ بن گیا وغیرہ۔ اسی طریقے سے قرآن خدا بند عالم نے عطا کیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فصاحت و بلاغت اور عروج پر تھی۔ خدا بند عالم نے ایک ایسا معجزہ تا قیامت رہنے والا عطا کیا کہ آج تک نہ کوئی قرآن مجید کی تحدی اور جو ہے اعلان کے باوجود نہ کوئی ایک آیت حتیٰ اس جیسی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا، حتیٰ اس کے مفاہیم کے بارے میں بھی۔ تو یہ ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے سے نہیں بلکہ خدا بند عالم کی طرف سے یہ عطا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق جو ہے
وہ ہے اہداف اور غایات کی طرف، یعنی جو معجزہ لے کر آتے ہیں ان کا ہدف، ان کی غایت اور ہوتی ہے، اور یہ جو جادو ٹونے مداری والے مرتضائین اور یہ ریاستیں کرنے والے، ان کا ہدف، ان کا مقصد اور ہوتا ہے۔ انبیاء جو بھی معجزہ لے کر آئے یا اولیاء جو کرامت لے کر آتے ہیں، وہ تمام یہ کام خدا بند عالم کی وحدانیت، خدا کی حقانیت اور خدا کے بنائے ہوئے اہداف کو روشن کرنے، اس کی طرف سے جو قانون لایا گیا، جو دین لوگوں میں اس کو نافذ کرنے، اس لوگوں کو تربیت اور علوم سکھانے، اپنا سعادت کا رستہ دکھانے اور معاشرے میں عدالت و انصاف قائم کرنے، بتوں اور پتھروں کی اور فرعونوں کی انسانوں کی پوجا پاٹ سے دور کرنے کے لیے جو ہے تمام قسم کی حیوانیت سے دور ہوتے ہوئے فضیلتوں کی طرف جو ہے دعوت اور رذائل سے دوری کی طرف جو ہے یہ ان کا ہدف اور مقصد ہے کہ انسان جو ہے اس اجتماعی عدالت اور سعادت کے رستے پر چلتا ہوا، اس اسلامی تربیتی نظام پر چلتا ہوا، اس آئیڈیالوجی کو قبول کرتے ہوئے انسان سعادت پر پہنچ جائے اور اپنا اس کا آخری ہدف و مقصد جو خدا نے بنایا جنت المأویٰ، جو جس کو نام دیا ہے بہشت، جنت، اس تک پہنچ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اور لہذا پوری زندگی میں آپ انبیاء کو دیکھیں گے اپنی طرف نہیں بلاتے، اگر اپنی اطاعت کا بھی حکم دیتے ہیں تو دراصل خدا کی اطاعت، اس میں توحید کی طرف۔ لیکن جو اس کے مقابلے میں جادوگر ہوتے ہیں فلاں، یا ان کو مال دنیا کا لالچ ہوتا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا شہرت چاہتے ہیں، یا غلبہ چاہتے ہیں، یا عہدہ چاہتے ہیں لوگوں میں، تو ان کے ہدف مقصد ٹوٹلی یہ حیوانیت والے دنیا اور مادی مقصد ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے اہداف نہیں ہوتے۔ لیکن صاحب معجزہ کا اہداف جو ہیں وہ بالکل صاف، خالص اور عالی ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تیسرا ایک اور فرق جو ہے جس سے ہم معجزہ اور غیر معجزہ کی پہچان کر سکتے ہیں کہ جو معجزہ لانے والا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اخلاقیات کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ مقید ہوتا ہے پاک صفات کا، کیونکہ خدا بند عالم کے مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو علم عطا کیا ہے، ان میں کامل ترین جو ہے فضیلتیں پائی جاتی ہیں، عصمت کے مقام پر ہوتے ہیں۔ حتیٰ اس لیے غلط علماء اور جھوٹے علماء اور جو کاذب، ان میں فرق کا بھی ہے کہ جو صحیح عالم دین ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خطابت زیادہ نہ جانتا ہو، آپ سٹیجوں پر زیادہ نہ آ سکتا ہو، لوگوں کو زیادہ جو ہے مسحور نہ کر سکتا ہو، لیکن آپ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی صفات سے پہچان جائیں گے کہ اس کا ہدف و مقصد جو ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا اگر وہ حاصل بھی کرتا ہے، اگر اچھی زندگی حاصل بھی کرتا ہے، تو وہ بھی خدا کے دین کے لیے بنیادی ضروریات، ورنہ اس کا ہم و غم، اس کا ہدف و مقصد خدا کا دین ہوتا ہے۔ دوستان عزیز، لہذا کوئی بھی انسان جو ان انبیاء اور اولیاء کی سیرت میں، ان کی زندگی میں، ان کے تمام زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں جو ہے اگر دقت کرے، تو کوئی بھی جو ہے نقص، کوئی جو ہے برا عمل، کوئی قباحت ان کے اخلاق کردار میں نہیں پا سکے گا، بلکہ جو کچھ بھی اس کو ملے گا وہ سراسر حقیقت ہوگی، طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی۔ یہ دنیا کی شہرت کے بھوکے نہیں ہوگے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، علماء کی واضح نشانیاں دیکھیں، ایک ہے رہبر کے ہم ترانے بناتے ہیں، رہبر کے ہم جو ہے بیٹھ کے ان کے جو فضائل لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن رہبر کے سامنے جب القابات دیے گئے، مثلا بعض نے ان کو زمانے کا ابوذر کمبر اور کیا کیا بیان کیا، فرمایا کہ میرا جسم کانپ جاتا ہے، میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ایسی القابات سے مجھے نوازتے ہیں، میں ان کے خاک پا بھی نہیں، ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہو سکتا، کہ جائے کہ ائمہ علیہ السلام۔ ایک کنایتاً ہم کہتے ہیں وقت کا، زمانے کا، حیدر زمانے کا، کیونکہ انہی کے رستے پر چلنے والا ہے، یعنی وہ کردار ادا کر رہا ہے، ورنہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ان کی جو ہے خاک پا بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں ابوذر و کمبر، کہاں سلمان اور کہاں ہم، حالانکہ ان کے مراتب بھی کوئی کم نہیں ہیں، ان کے فضائل خدا جانتا ہے جن کو ان کی معرفت ہے، جو ان کے علم و حلم سے واقف ہیں، جو ان کی سیرت و کردار سے واقف ہیں، جو ان کے عرفان سے واقف ہیں، جو ان کے تقوی سے واقف ہیں، جو ان کی عبادت اور زہد سے واقف ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ان کا شاید، اب میں ڈرتا ہوں الفاظ بیان کرتے ہوئے، کہ اولیاء خدا میں سے ہیں یہ،
اور ہمارے لیے خدا کی نعمت ہیں۔ آج کے یہ جو معجزات آ رہے ہیں نا، جن کو ہم تو معجزہ مداری سمجھ لیتے ہیں، یہ اسلامی انقلاب 1400 سال کے بعد، رضا شاہ پہلوی جیسی 1000 سالہ سلطنت، اتنی جو ہے ان کی مضبوط فوج، ایجنسیاں، امریکہ کا ہولڈ، فرانس، یورپ، پوری دنیا سے ٹکر لے کر ایک دفعہ اسلامی انقلاب لے آنا، اور ابھی تک داخلی مشکلات بھی ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی، کبھی ان کے جو ہے سائنسدان شہید کیے جا رہے ہیں، کبھی ان کے جرنیل شہید کیے جا رہے ہیں، کبھی ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پڑھیں کہ جب انقلاب اسلامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، جو ظلم و شکنجہ ان کے ساتھ کیا گیا، وہ کیونکہ ذرا محدود منطقہ تھا، ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کا جو ہے اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، ان کے ساتھ رشتہ لینا دینا لوگوں کو منع کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو مارا پیٹا قتل کیا گیا، ان سے گھر چھڑائے گئے، ان کے اوپر جنگیں نافذ کی گئیں۔ جو اس وقت کے کفار و مشرکین تھے سب ان کے مقابلے میں آ گئے، اور آج یہی اس انقلاب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور داخل سے بھی نافہم لوگ جو ہیں اور خارج سے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں جتنا انقلاب کے خلاف بات جہل جو ہے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو امریکہ کے خلاف، کبھی ان کو سعودی عرب کے خلاف، کبھی ان کو اسرائیل جیسے خائنوں کے ساتھ، کبھی اپنے جو سیاستدان اور ہمارے جو حکمران ہیں جو یہ خائن بیٹھے ہوئے ہیں، جو غریبوں کا خون چوس چوس کے ظالموں کا، ان کے آگے خوشامد کرتے آئیں گے، نظر آئیں گے، ان کے جوتے چاٹتے نظر آئیں گے جب بھی اسلام کا نام لیں گے۔ نظریہ صرف پیش کر دو، نظریہ امامت، نظریہ ولایت فقیہ فقط پیش کر دو کہ یار یہ بھی نظریہ ہے، اس کو بھی دیکھ لو، تو ان آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ دن رات جو گروپ بنے ہوں گے، ایک ایسی کی تیسی کر لیں گے۔ بعض جو ہے وہ رہبر کا، امام خمینی کا اور انقلاب کا نام لے کے ہوس اپنی پوری کریں گے، اپنا کردار اور ہوگا لیبل یہ لگا کے، یعنی فتنہ بنا ہوا ایک۔ لہذا جیسے ایک نبی کو پہچاننے کے لیے، معجزے والے کو پہچاننے کے لیے اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے افکار ضروری ہے، اسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی علماء میں، حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، اداروں کے جو جتنے بھی مسئول ہیں ان میں یہ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اور خدا کے لیے اگر کہتے ہیں حق کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم مخالفت نہ کرو۔ لہذا دوستان عزیز، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء اور اولیاء کرام جو بھی یہ معجزہ، جو کرامت لے کر آئے، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا کے لیے کیا، خدا کی طرف بلایا، خدا کے دین کی طرف بلایا۔ اپنی زندگی ان کے پاس اگر کروڑوں بھی آئے تو انہوں نے خدا کے رستے میں جو ہے لگا دیے۔ انہوں نے خدا زہد کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، بد اخلاقی ان کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اگر ہمارے جیسے کو غلطی کر بھی جائیں تو رہبروں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا دوستان عزیز، آپ دیکھیں گے کہ معجزہ لانے والا اور ایک جو مداری ہے، جو جادوگر ہے، جو ریاضت کر کے جو مرتضائین، جو دنیاوی مادی اہداف کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ہر ظلم و ستم کرے گا، ہر کبھی کام کرے گا، حلال و حرام کی اس کو پہچان نہیں ہوگی، محرم و غیر محرم کی پہچان نہیں ہوگی، ہر قسم کی کرپشن میں ملتوا ہوگا، ظاہری اس کا بہت اچھا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو اولیاء خدا، جو انبیاء کرام جو معجزہ لے کر آئے، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کی پوری زندگی میں آپ کوئی ایسا کام نہیں دیکھیں گے کہ جو الہی مقاصد اور اقدار کے منافی ہو۔ لہذا یہ چاند جو ہے فرق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس سے پہچانا جا سکتا ہے آج بھی، کیونکہ یہ زیادہ بحث اس لیے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ معجزے گزر گئے، نبی گزر گئے، آج بھی لوگوں کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد آپ کے یہ بہائی نے، بابی جو ہیں، یہ سارے اور پاکستان میں کئی ابھی بھی آتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حتیٰ بعض جو ہے نبی کا نہیں تو امامت کا، مہدویت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، بعض ولی خدا نے کا کر دیتے ہیں، کرامت پائی جاتی ہے فلاں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کو غیر حقیقت سے کیسے جدا کرنا ہے۔ حتیٰ عالم حق اور عالم باطل جو ہے، عالم فاسد اور عالم ربانی جو ہے، اس میں بھی یہ چیز پائی جائے گی کہ جو معجزے کے اور اس دین خدا کا چلنے والا ہے، اس کا کردار آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کی رفتار دیکھنی پڑے گی۔ علم میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، علمی اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی ہم میں سے معصوم نہیں ہے، حتیٰ کوئی مجتہد بھی معصوم نہیں ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کردار کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کردار مضبوط ہونا چاہیے، سیرت جو ہے اس میں کوئی نہیں، وہ ربانی ہونی چاہیے۔
لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے کردار دیکھو. طلاب بھی حوضہ علمیہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے درس اخلاق پڑھو، پہلے اپنا کردار بناؤ. لیکن افسوس ہے، خدا جانتا ہے، اب یہ باتیں کبھی کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے، مخصوصاً ہم پاک و ہند والے یہاں کے. ہم نے عرب اور یہ ایرانیوں کو، نہ سارے کے سارے ایرانی اور عرب کو معصوم نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اکثر پہلے اساتید اخلاق بناتے ہیں، ان کے درس اخلاق جاتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں. ہم آ کے وہ ذرا سنائیں گے، کہیں گے وہ ماشاء اللہ کیسا عالم ہے، فر سیگے سنا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہو سکتا ہے آپ نے ذہن میں طاغوت بن جائے. لہذا ہم نے اکثر کیا کیا، کسی نے انقلاب کے نام پر کمبل بانٹے، کسی نے جوتے پلاستے، کسی نے کوئی مال کھایا، نمبر پلیٹ، کبھی ولایت فقیر کی، کبھی رہبری کی. جب قربانی کا وقت آتا ہے، سختی کا وقت آتا ہے، اس وقت دونوں سامنے جس کو طاغوت کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طاغوت کے سامنے لیٹے ہوتے ہیں. جب دوسرا کو جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ طاغوت ہے، طاغوت کے پاس جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو جو ہے پھر جو ہے سارا کھول کے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، چودھری شجاعت گجرات والا ایک سیاستدان ہے، پرانا سیاستدان ہے. تو اس سے جو ہے ایک میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ جیسے آج بھی ہے کہ ہر کوئی اخلاق جو ہے خلائی مخلوق اور بوٹوں والوں کے پاس جاتا ہے. فلاں سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جاتے ہیں ان کے پاس، تو وہ بڑی مکروہ سی جو مسکراہٹ کر کے کہتا ہے کہ کوئی دن کو جاتے ہیں تو رات کو جاتے ہیں. مطلب اس کو کیا تھا کہ جاتے سارے ہی ہیں، وہ تو چھپ کے جاتے ہیں، اندر آبادے چلے جاتے ہیں. دوستان عزیز دیکھنا پڑے گا، یعنی میں دوسروں پر فتوے پہ فتویٰ لگاؤں جو بھی مسئلہ، کیونکہ ہم جن حکومتوں میں زندگی کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے حقوق تو لینے ہیں، وہاں وہ ہم سے ٹیکسز لیتے ہیں، ہم مجبور ہیں. ہمیں ایک اچھے اسلامی نظام کے لیے لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہیے. ہم بندوق والے نہیں ہیں، ہم جو ہے فساد اور فتنہ بپا کرنے والے نہیں ہیں جیسے آج کل یہ نکلی ہوئی ہیں، کہیں پہ داعش، کہیں پہ طالبان، کہیں پہ فلان. نہ، ہمارے ایک لوگوں کو شعور دے کر اسلامی نظام سمجھاؤ، جو بھی ہم امامت کا یا ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں. یعنی اصل میں کیا اسلامی حکومت آنی چاہیے جس میں شیعہ سنی ہم سارے زندگی کر سکیں، جو عدالت کا نظام جس میں ہو، جو فروعی اختلاف ہیں وہ ہر فرقے کا اپنا اس کے لیے نافذ کر دیا جائے. مثلا جو کہتے ہیں کہ ایک محفل میں اہل حنفی کہتے ہیں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے، بسم اللہ، ان کی فکر میں ہو جائے گا. شیعہ کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ایک اس میں جو ہے وقت میں 1 طلاق ہوتی ہے، ان کے لیے یہ نافذ کیا جائے. جو مثلا کہتے ہیں کہ نہیں چور کی سزا کیا ہے کہ اس کی 4 انگلیاں فقط کاٹی جائیں، اس کی فقہ کے مطابق 4 کاٹ دو. جو کہتے ہیں نہیں ہاتھ کاٹا جائے، اس کی ہاتھ کاٹ دو. جو کہتے ہیں یہ یہاں سے کاٹا جائے، اس کو یہ کاٹ دو. ہر کی آپ نے راضی ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی نہیں، لیکن عدالت و انصاف آنا چاہیے، معاشرے میں امن ہونا چاہیے. جو خود جو ظالم جنہوں نے آج کل تک جتنے دہشت گرد بنائے، جنہوں نے ان کو اسلحہ دیا، جنہوں نے ان کو پاؤڈر نشے کا کاروبار سکھایا، جنہوں نے امریکہ سے سعودی عرب سے ڈالر لیے، آج وہی جو ہے چیمپئن بنے ہوئے ہیں دہشت، جس کو چاہتے ہیں جو مخالف ہوتا ہے اسی پر غداری کا. ان پر بھی تو چلنا چاہیے نا، ان پر بھی تو جو ہے جنہوں نے یہ ساری کو جو ہے غدر مچایا تھا، ان کی بھی تو سزا ہونی چاہیے. تو یہ نہیں کیونکہ ملک کے یہ حکمران طبقہ تھا، ان کو معافی ہے، غریب کو کر لے تو پھر اس کو اتنی سزا دو جتنی اسلام کو نہیں مانتے تو جتنا ملک کا قانون کہتا ہے. آج کتنی ظلم و بربریت ہو رہی ہے ہر ملک. امریکہ میں دیکھ لیں، پکڑا یہاں سے وہ گوانتانامو میں. آپ نے امریکہ میں ایسے قانون وہ چلاتے ہیں؟ سعودیہ میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں یہ مسنگ پرسن کا ایک اٹھا ہوا ہے. ٹھیک، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے بعض، اور بعض واقعہ نہیں ہوتے. بعض کا جو ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ تعلق ہے، فلاں آ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ملوث ہو، یہ بیچارہ نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو ایک ہی لاٹھی میں سب کو ہانکا جا رہا ہے. بعد میں جو ہے جب اس کے پلے کچھ زندگی کے قابل نہیں رہتا، اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سال اس کے بیچارے، اس کے والدین کا قصور، اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے. آپ نے جیلیں بنائی ہیں، قانون پختہ کرو، قانون عدالتوں کو عدالت دو، اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دو. لیکن جب تک یہ اسلامی قانون اصلی یہ ہے کہ نہیں آئے گا حقیقت کو ہم نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہرحال خدا بندے عالم توفیق دے. تو یہ تھوڑا سا جو عرض کیا، یہ 3 فرق تھے، معجزہ اور غیر معجزہ، اور معجزہ کے ماننے والوں اور غیر ماننے والوں. آج کل تو ہر کام بھی معجزہ ہوتا ہے نا. بہرحال خدا میں معافی دے. اور آخری بحث یہ ہے کہ یہ معجزہ بھی قانون علیت سے جدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ جیسے مثلا اشارہ کیا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا، درخت اپنی جڑوں سے جو ہے باہر آیا، سامنے آ کے سجدہ کیا، واپس چلا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے.
ایسا نہیں ہے کہ ان کی علت نہیں، ان کی علت ہوتی ہے باقاعدہ، کیونکہ یہ خدا بند عالم کے علوم حقیقی کو جانتے ہیں، یہ تمام ان علتوں جو کہ مادی سے ماورا ہیں، ہر مادی علت کی ماورا ایک غیبی علت ہوتی ہے، ان غیبی علتوں کو جانتے ہیں، اور اس علت و معلول کے تحت یہ بھی انجام دیتے ہیں۔ کائنات کا کوئی کام بھی علت و معلول کے بغیر نہیں چل سکتا، تاکہ آپ اشکال کریں کہ پھر آپ نے جو برہان نظم دی تھی پھر وہ تو ختم ہو گئی نا، پھر وہ غیر نظم بھی ہو سکتا ہے نا، ہر چیز علت و معلول کے تحت چلتی ہے۔ یہاں معجزے کی بحث ختم کرتا ہوں، اس کے بعد حقیقت وحی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہماری آئندہ بحث ہوگی، لیکن میں معذرت کے ساتھ خدا بند عالم نے توفیق دی ہے، سامن الحجج حضرت امام رضا علیہ السلام ان کے روضے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، تو میں ادھر زیارت پہ کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں، لہذا 3-4 دن جو ہے وہ درس نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ سوموار یا منگل سے دوبارہ اس درس کو شروع کریں گے۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، خدا نے زندگی دی اور صحت ہوئی تو دوبارہ آپ کے سامنے باقی بحث کو پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطہرین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔